یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ مدائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جن کے ایام گزرے ہیں، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، شہدائے کرب و بلا حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ دونوں شہزادے ہیں اور حضرت عبداللہ ساتھ کزن ہیں حضرت جی، تینوں حج پہ گئے۔ اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی ان کے حج کا بھی یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے حضرت جی، 25 حج پیدل کیے حضرت۔ یہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی جو مسافت ہے، بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں لیکن پھر بھی 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ قربان جاؤں کیا ان کے شوق کا عالم ہوگا حضرت کہ 25 حج امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ پیدل کیے حضرت، کیا شوق ہوگا ان کا حضرت۔ 25 حج آپ نے، اب تو شوق ہی نہیں نا حضرت جی، کوئی مسجد کو آ رہا ہے شوق ہی کوئی نہیں، وہ میں اللہ دے کار چل رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حضور جھکنے جا رہا ہوں، شوق ہی کوئی نہیں۔ لوگ کی کیا کہنے، مسجد تے چلنا، کتنے چلنا ہے، مسجد تے چلنا، شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں۔ شوق تھا نا۔ 25 حج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جی پیدل کیے حضرت جی۔ لیکن ادھر لکھا کہ اس بار تینوں اکٹھے تھے، دونوں شہزادے اور حضرت عبداللہ۔ وہ لکھا راستے میں حضرت ان کے اونٹ کہیں سے جدا ہو گئے، کھانے پینے کا سامان سب کچھ اونٹوں پہ تھا، وہ جدا ہو گئے، لیکن تینوں سفر کرتے رہے۔ آگے جا کے لکھا جی کو کٹی آئی، ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے آگے جا کے امام حسن پاک نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے اونٹ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا وہ بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال لو اور پی لو۔ دودھ نکالا، ایک بکری میں سے کتنا دودھ نکلے گا؟ پھر امام حسن پاک نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اور کچھ تو ہے نہیں، بکری ذبح کر لو، تم میں سے اگر کو کر سکتا ہے کر کے دو، میں تمہیں پکا دیتی ہوں۔ تینوں نے مل کے بکری ذبح کی، مائی نے بکری پکائی، کھا کے جب جانے لگے تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہاشمی ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ اس وقت تو کھو چکا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بخیر و عافیت ہمیں لے جائے اور پھر اللہ بخیر و عافیت ہمیں مدینہ پاک واپس لے آئے تو مدینہ پاک آنا، پھر ہم تجھے تیری بکری کا بدلہ دیں گے۔ عورت کا خاوند آیا نا تو اس نے خون دیکھا، بکری کی کھال دیکھی، اس نے کہا بکری کو کیا ہوا؟ اس نے ساری بات بتائی۔ وہ خاوند ناراض ہوا، اس نے کہا تو نے کیا کیا، 3 انجانوں کے لیے تو نے بکری ذبح کر دی؟ اس نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم قریش سے ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ تو میں نے کہا بہرحال وہ لکھا جی کچھ عرصہ گزرا تو ان پہ حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ان کو واقعتاً مدینہ پاک آنا پڑا۔ اور پھر وہ کرتے کیا کہ اونٹ کی جو مینگنیں تھیں نا وہ جمع کرتے اور ان کو بیچ کے نا اپنا گزارا کرتے۔ وہ لکھا ایک دن اماں مائی ہو رہی نا مینگنا چگن پئیاں کٹھیاں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ بیٹھے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا یہ تو وہی مائی ہے جنہیں بکری لال کر کے دیتی۔ ویسے میں ایک دل دی گل دساں، تسی یا میں ہوندے ہی اندر وڑ جانا ہی، مائی پچھاڑ ہی نہ لگے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی، تسی یا میں ہوندے نا اسی اندر وڑ جانا سی، وہ کتے مائی پچھاڑ ہی نہ لے، کوئی دینا پہ جائے۔ امام صاحب نے پہچان لیا، آپ نے غلام کو کہا مائی کو بلا کے لا، مائی آئی، آپ نے فرمایا مائی پچھاڑیا؟ ظاہر ہے وہ بڑھیا تھی، اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو تو نے اپنی بکری کا دودھ اور پھر وہ بکری کھلا دی تھی۔ اس بات پہ حیران ہوئی کہ کون پہچانتا ہے جی؟ وہ حیران ہو کے کہتی ہے آپ واقعی وہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس دن تو نے احسان کیا تھا، آج میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا۔ لکھا امام حسن پاک نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ اللہ
हैं जी, एक बकरी का बदला जो आपने तनहा नहीं तनावुल फरमाई थी, आपने 1000 दिनार और 1000 बकरियां अता फरमाई। वो माई हैरान होके पूछती है कि इमाम साहब क्या ये उस एक बकरी का बदला है? फरमाया हाँ ये उस एक बकरी का बदला है, लेकिन अभी बदला मुकम्मल नहीं हुआ, अब मेरे भाई हुसैन के पास जाओ, गुलाम को कल लेके जाओ। वो 1000 दिनार और 1000 बकरियां इमाम हुसैन पाक की बारगाह में गई। गुलाम ने जाके बताया, आपने भी पहचान लिया। हाय हाय, आपने पूछा भाई हसन ने क्या दिया? उन्होंने कहा जी 1000 बकरियां तो 1000 दिनार। का बड़े भाई हैं, अदब की वजह से आगे नहीं बढ़ूंगा, 1000 दिनार मेरे लूँ भी तो 1000 बकरियां मेरे लूँ भी है। 2000 बकरियां और 2000 दिनार हुए। अब आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास जाओ। वो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास गई, उन्होंने भी यही सवाल किया। दोनों शहजादों ने क्या दिया? उन्होंने कहा इमाम हसन पाक ने 1000 दिनार 1000 बकरियां दी। इमाम हुसैन के पास गई, आपने भी 1000 दिनार और 1000 बकरियां दी। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे मैं अदब की वजह से उन दोनों भाइयों से आगे नहीं बढ़ूंगा, 2000 दिनार मेरे अलू तो 2000 बकरियां मेरे अलू है। लिखा जी वो एक बकरी का बदला जब उसको 4000 दिनार और 4000 बकरियां मिली तो वो अपने शोहर के पास गई और जाके कहने लगी कि तब तू मुझसे लड़ रहा था कि पता नहीं वो हाशमी थे भी कि नहीं, पता नहीं वो कुरैशी थे भी कि नहीं, तूने एक बकरी उनको खिला दी। फरमाया देख वो कुरैशी भी हैं, वो हाशमी भी हैं, वो खानदान नबूवत से भी हैं, देख उन्होंने एक बकरी का बदला 4000 बकरियां ते 4000 दिनार देते ने। हाय 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 हाय, कितने बड़े लोग थे हजरत जी। लेकिन असी की कीता? असी बैंकां च दबिया। असी की कीता? असी बैंकां च दबन डे रहे हैं। उन्होंने बांटा हजरत इसको, उन्होंने इसको हम दब रहे हैं बैंकों में हजरत जी, तुनी आओ बैंकां च हजरत जी, तुनी आओ बैंकां च। लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको बांटा हजरत अल्लाह के लिए, इसको तकसीम किया। अल्लाह हजरत है खाओ भी थे, लेकिन वो कौन थे? उन्होंने खादा भी कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ खुआया हजरत। उन्होंने खादा भी कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। अल्लाह खाओ भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ खा रहे हैं, खिला नहीं रहे। वो बड़े लोग थे, इसीलिए तो इकबाल कहता है ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। यहां वो तफसीर में मौलाना रूम ने लिखा, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब हजरत सुलेमान को बादशाहत अता की ना, पता तो सारा कुछ होता है ना हजरत, ये तरबियत होती है कि मेरे बाद जो आएगा उसको पता हो कि बादशाहत के या हुकूमत चलाने के अंदाज क्या होते हैं। आपने फरमाया मेरी रियाया में जो कोई क्वालिटी रखने वाला बंदा है ना, जिन है, इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है, सबको जमा करो और सारे आके अपनी अपनी क्वालिटियाँ बताओ मुझे। सारे जमा किए गए, बाज ने अपनी क्वालिटियाँ बताई, शेर ने अपनी क्वालिटियाँ बताई, सब ने। वो लिखा जी सबसे एंड पे बारी आई हुद की। आपने पूछा तेनू अल्लाह ने की क्वालिटी दी है? वर्ज करता है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी आँख में ये ताकत रख दी है, अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ ना तो मुझे ज़मीन के नीचे पानी नज़र आता है। ये अल्लाह ने मेरी आँख में क्वालिटी रखी है, अल्लाह ने मेरी आँख को इतनी गहराई दे दी, आसमान पे भी उड़ रहा हूँ, जितनी मर्जी ऊंचा उड़ रहा हूँ, मुझे ज़मीन पे के नीचे पानी, जब आप अपने लश्कर में बतौर खादे मुझे लेके चलेंगे ना, तो जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि इधर पानी है, खुदाई करें, नीचे से पानी निकलेगा। वो लिखा है जी कव्वा भी मौजूद था, कव्वे ने एतराज़ कर दिया, उसने अर्ज़ की अल्लाह दे नबी ये झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया क्यों? अर्ज़ करता है अल्लाह के नबी ये कहता है मैं आसमान पे भी उड़ रहा हूँ तो अगर ज़मीन के नीचे पानी है तो मुझे नज़र आता है। तो इससे पूछें इतनी मोटी ज़मीन के नीचे तुझे पानी नज़र आ जाता है तो वो दाना जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए रखा होता है, जिसके नीचे जाल होता है, तो थोड़े से दाने के नीचे तुझे जाल नहीं नज़र आता, उसमें तो फंस जाता है जाके।
کہاں زمین کی اتنی موٹی تہ، کہاں تھوڑا تھوڑا دانا اور اس کے نیچے جال، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے، اور کہتا ہے جی مجھے زمین کی موٹی تہ کے نیچے پانی بھی نظر آتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کوے کا اعتراض تھا، مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد اس کو جواب دے، اب اعتراض بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے جی زمین کی موٹی تہ کے نیچے بھی مجھے 100 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ مجھے پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، تھوڑا سا دانہ ہوتا ہے، بالکل باریک سی تہ ہوتی ہے دانے کی، اور اس کے نیچے جال ہوتا ہے، وہ نہیں تجھے نظر آتا؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے اللہ دے نبی نظر تے وہ بھی آندا ہوندا ہے لیکن کراں کی آرڈر فسن دا آیا ہوندا ہے۔ اتھے آرڈر سی حضرت جی، اتھے آرڈر سی اج کہ اج یہ سارا کچھ ہونا ہے حضرت جی۔ ادھر آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے، لکھا ہے کتابوں میں۔ جب آخری یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل اپنے آل عقیل آل جعفر جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا جو جو جانا چاہے، تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی نہیں، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت، اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے۔ یہی تو پتر گڑبڑ ہوگی نا، جس کو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، اور جا اڑیا جیا، وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ تے بہ رہے ہیں۔ یہ تو اقبال نے کہا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا؟ دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے، ہاں جی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ حضرت جی آفیشل تے کریمہ تے پوڈر تے سرخیاں اج بند ہو جانا حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھراں میں، شکلیں بگڑ گئی دی ہیں حضرت جی۔ تو جنت کی حوریں چھوڑ بیٹھا، جن کے لیے تیرے میرے محبوب فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، اتنا روشن چہرہ ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ تو نے کیا کیا، کس گھیڑ میں پڑ گیا تو کیڑے پاسے لگ گیا؟ وہ راضی سودے کیے تھے حضرت انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ بھائی اگر وہ بادشاہت مانگ لیتے تو کیا نہیں ملنا تھا؟ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، یہ سارا کچھ بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ مانگ لیتے تو کیا تھا، لیکن کیا مانگا؟ رب کی رضا مانگی ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں اسپیشل کہوں گا نوجوانوں کے لیے، پتر تیرے میرے لیے تو چڑھے ہی کک نہیں ہونا جو تو میں کریے۔ وہ تو سارا کچھ کر گئے حضرت، دے گئے قربانیاں حضرت، بچا لیا دین۔ اب تو بچا ہوا دین تجھ سے اور مجھ سے نہیں بچ پا رہا۔